تو دنیا ٹٹول کر کے دیکھو، کوئی نہ کوئی جھوٹ تو ضرور بولتا ہوگا. سچ لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو. سچ کی جماعت جب تلاش کرو گے تو ان لوگوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کربلا میں جان کی بازی لگا کے جھوٹ نہیں بولا. بے شک سبحان یہ سچ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. ان کا دامن پکڑو، یہ سچے ہیں. اور جو اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، پورا دن جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچ نہیں ہے. سچ تو کربلا والے ہیں، اور سچ تو بغداد والا میرا تاجدار ہے. بے شک سبحان سچ وہ جماعت ہے خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین چشتی کی جات ہے. بے شک سچ کی جماعت تلاشو کے اپنے ضلع میں پاؤ گے. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی ذات پاک ہے. بے شک سبحان صحابہ کی ذات ہے، تابعین کی ذات پاک ہے. یہ سچے لوگ ہیں. اور اگر اور لوگوں کو تلاش کرو دھواں کے ذریعے آواز میں اور ڈسٹرب ہوتا ہے. تھوڑی دیر اور جا کے پھر بھی جتنے لوگ پیچھے دعا میں پریشان آنے کا تو بڑھ جاتا، تھوڑی دیر گفتگو ہو جاتی. حضرات تو سچے لوگوں کو دیکھو کون ہے. کربلا میں 72 نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. اور آج ان کا نام ہم لیتے ہیں اور قیامت تک ان کے نام لینے والے ان کا نام لیتے رہیں. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سارے نبیوں کے بعد کس نبی کی آمد ہوئی؟ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. سب سے آخر میں کہاں؟ عرب کی سرزمین، عرب کی سرزمین پر اس پہاڑی علاقے میں جہاں کفر کا بول بالا تھا، جہاں کفر چڑھ کر کے بولتا تھا. بہادر شریف کی پہچان کوئی نہیں پہچانتا تھا. لیکن جب ضرورت پڑی، ضرورت تھی، تب اللہ نے اپنے محبوب کو عرب کی وادی پر بھیجا. کہ اب بہت ہو گیا، بہت کفر چڑھ کر کے بول لیا. اب آخری نبی آئے گا، اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرے گا، اپنی رب کی وحدانیت کا اعلان کرے گا. عرب کی سرزمین کو ضرورت تھی مصطفیٰ کی. مصطفیٰ آئے اس پتھریلی زمین پر جہاں لوگ بت کی پوجا کیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جہاں پر لوگ چاند و سورج کو پوجتے تھے، جہاں پر لوگ درخت اور دریا کو پوجتے تھے، جہاں پر لوگ اپنے بچیوں کو اپنے سامنے مار دیا کرتے تھے، جس زمین پر بیواؤں کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، جس زمین پر عزت و وقار کسی کا نہیں کیا جاتا تھا، جس زمین پر باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اس زمین پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. کہا اب یہ نبی میرا محبوب فیصلہ کرے گا، اور جیسا رب چاہے گا ویسا نبی فیصلہ فرمائے گا. نبی آئے، ضرورت تھی عرب کی سرزمین کو. اللہ نے آخری نبی کو پیدا فرمایا. نبی آئے، ایک آئے، دو آئے، کئے آئے معلوم ہے؟ ایک آیا. اور جب ایک آیا کچھ دن کے بعد ایک کے بعد انیک ہو گئے. ایک کے بعد انیک ہو گئے. ایک آیا لیکن ڈرا کسی سے نہیں سوائے رب کے. بے شک ایک آیا ڈرا کسی سے نہیں، نہ کفر سے ڈرا،
نہ عرب کے تاجوروں سے ڈرا، نہ عرب کے بادشاہوں سے ڈرا، نہ عرب کے کافروں سے ڈرا، ڈرا تو کسے؟ رب سے ڈرا اور رب کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ حضرات ضرورت تھی نبی آیا اکیلا، آج ہم کروڑوں کی سنکھیا میں ہیں پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، میرے ساتھ کیا ہو جائے، کب ہو جائے، کیسے ہو جائے، کسی کو خبر نہیں۔ کروڑوں کی سنکھیا میں لیکن ڈرتے، لیکن ایک آیا ڈرا ہی نہیں، ایک آیا کروڑوں لوگوں سے نہیں ڈرا۔ آج ہم کروڑ ہو کر کے ڈرتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو دنیا والوں سے، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، اور جو دنیا والوں سے ڈر جاتا ہے دنیا اسے دبا دیتی ہے، دنیا اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول سے ڈرو۔ دنیا تم سے ڈرے گی، اور اگر تم نے دنیا سے ڈرا تو تمہارا رسول دنیا ختم کر دے گی، تمہارا نام و نشان دنیا ختم کر دے گی۔ لیکن ضرورت ہے دنیا سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو جس نے دنیا کو بنایا ہے۔